بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے۔ دین اسلام سراسر سلامتی اور بھلائی کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین انسانیت کے لیے بھلائی بن کر آیا ہے۔ ابو سفیان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا ویحک یا ابا سفیان قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ فاسلموا تسلموا۔ ابو سفیان، تمہاری ذات پہ مجھے دکھ ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے لیکن میرے اسلام کو نہیں سمجھ سکا۔ میرا اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، میرا اسلام صرف قبر کی بات نہیں کرتا، میرا اسلام صرف نماز روزے زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا۔ میرا اسلام جو میں اسلام لایا ہوں، میری جو شریعت ہے، میری شریعت جو ہے، لقد فرمایا قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، کہ میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں۔ اسلام کو آج ہم نے محدود سمجھ رکھا ہے، چند چیزوں کا نام اسلام رکھ دیا، حالانکہ اسلام نام تھا صبح سے لے کے شام تک، ولادت سے لے کے موت تک زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام تھا۔ یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کے ستون ہیں۔ صرف ستون کھڑے کرنے سے نہ عمارت بنتی ہے نہ خیمہ تیار ہوتا ہے، بہت میٹیریل چاہیے عمارت کے لیے، دیواریں چاہیے، چھت چاہیے، سریے چاہیے، سیمنٹ چاہیے، روغن چاہیے، کلر چاہیے، فرنیچر چاہیے۔ وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ ساری چیزیں اسلام میں معاملات ہیں، اخلاق ہیں، لین دین ہیں۔ رات شیخ صاحب اسی پہ زور دے رہے تھے کہ ہم بزرگ اسی کو سمجھتے ہیں جو ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہو اور تہجد جو پڑھتا ہے، سمجھتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے معاملات چاہے کیسے بھی ہوں۔ ایک حاجی صاحب تھے جو ہر سال حج پہ جاتے تھے، ہر سال عمرہ کرتے تھے، لیکن جب دکان پہ بیٹھتے تو ڈنڈی مارتے تھے، تولنے میں ڈنڈی مارتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حاجی صاحب ارادہ کدھر جانے کا ہے؟ آپ ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے جنت کا ارادہ ہے، لیکن یہاں دکان آتے ہی ڈنڈی مارتے ہیں، اس سے تو یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ جہنم میں جانے کا ارادہ ہے۔ آپ اپنی زبان سے ہی بتا دیں کہ آپ کا ارادہ کدھر ہے۔ وہ کہنے لگے جنت دوزخ کا مجھے تو پتہ نہیں، جدھر 2 روپے کا فائدہ ہوگا اللہ سے کہوں گا ادھر ہی بھیج دو جدھر 2 روپے کا فائدہ ہو۔ یہ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اسلام پوری زندگی کا نام ہے، جو اس میں معاملات ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ یہی تو قرآن، یہ آیت پڑھی میں نے، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو کیا ایمان والے اسلام میں داخل نہیں ہیں؟ ایمان والوں کے پاس اسلام تو ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اسلام میں داخل ہیں، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اسلام ہماری باڈی میں نہیں، اسلام ہمارے اعمال میں نہیں،
تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. اب پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک زندگی گزارنے میں بہت سارے، کیونکہ عبادات کا جو چیپٹر دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرو، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرو، سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے رکھو، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز کے لیے بلایا، ہفتے میں ایک بار واجب کے لیے بلایا، فرض کے لیے بلایا، سال میں 2 مرتبہ فرض کے لیے واجب کے لیے بلایا. لیکن اس کے علاوہ جو اسلام ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے. میں کہا کرتا ہوں اسلام بہت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، میں کیا کہوں، دین یسرن، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے. میں نے شروع میں کہا یہ سلامتی چاہتا ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے، یہ امن و سلامتی لے کے آیا ہے. نبی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، لوگوں میں مشکلات پیدا مت کرو. ایسی ایسی وعدے سنا کے مولوی ڈرا دیتا ہے. پھر سندھی نے کہا کہ ملن جے مسالے اساں جے افالے جنت میں کانگتا اڈے. اس نبی نے فرمایا لوگوں میں آسانیاں پیدا کرو، مشکل مت پیدا کرو، میرا دین بہت آسان ہے. الدین یسرن، کیونکہ دین کا مفہوم ہم سمجھے نہیں، اس لیے ہم نے اس کو مشکل سمجھ لیا کہ بہت بھاری ہے. نہیں نہیں، نبی فرما رہے ہیں دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، جنت کمانا بہت آسان ہے. یہ غلط، اس کو اسلام کو بدنام کیا گیا ہے کہ یہ شدت پسند ہے. اسلام ہرگز اسلام شدت پسند نہیں ہے. اسلام پہلے دن سے امن و سلامتی کا سب سے پہلا پتھر محمد عربی نے رکھا ہے. امن کا پہلا پتھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. جب نبوت ملنے سے بھی پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حجر اسود کے رکھنے کی جب باری آئی تو کئی قبائل آپس میں الجھ پڑے. تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے قبائل کو بلا کر چادر میں حجر اسود رکھ کر 4 قبائل کے 4 سرداروں کو چادر کا پلو پکڑا کر اپنے ہاتھ سے حجر اسود رکھا. وہ حجر اسود نہیں بلکہ اس دنیا میں وہ امن کا پتھر تھا. جھگڑا ختم ہوا، امن کا پتھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور یہ انسان کی بھلائی چاہتا ہے. اور دین اسلام اتنا آسان ہے کہ آپ اپنے اپنے شعبوں پہ رہ کے جنت کما سکتے ہیں. بہت سوچ کے بول رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں. میں کوئی آپ کے سامنے بچہ نہیں بیٹھا ہوں. 15 سال ہو گئے ہیں اس لائن میں. بڑے بڑے اجتماعات میں بھی، تبلیغ کے بڑے بڑے اجتماعات میں بھی جو ہے گفتگو کرتا رہتا ہوں اور بہت سارے مدارس میں پہنچتا ہوں. میں نے 10 سال تبلیغ والوں کے ساتھ گزارے ہیں. دیوبندی ہو کر اجمیر کی درگاہ میں 1.5 گھنٹہ بیان کیا ہے. بہت ساری چھوٹی موٹی اور درگاہوں میں بھی لوگ بلاتے ہیں. حالانکہ دیوبندی خیال کا ہوں، لیکن لوگ بلاتے ہیں سیرت کی وجہ سے شاید، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جب بیان کرتا ہوں تو پھر بریلوی بھی اشش کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں بیچارے، اور اہل حدیث بھی اشش کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں. کمال ہے تو محمد عربی کی سیرت کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اپنے شعبوں پہ رہ کے جنت کما سکتے ہیں. آپ اگر ڈاکٹر ہیں، نیت بدلو. تبلیغ میں بھی ہمارے اکابرین یہی کہتے ہیں، صرف زاویہ بدل دو، چھوڑنا کچھ نہیں ہے. نہ دکان چھوڑنی، نہ تجارت چھوڑنی، بلکہ تجارت اسلام میں آپ غور کرو گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے سفر بعد میں کیے، تجارت کے سفر پہلے کیے. ملک شام کے سفر کیے تجارت کی غرض سے. اور نبی نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر کوئی تاجر ہے، اپنی دکان کما رہا ہے، اس کو یوں مت کہا کرو کہ وہ دنیا دار ہے. آپ سمجھے نہیں دنیا دار کس کو کہتے ہیں. دنیا دار
آپ سمجھے نہیں، اسلام مالدار کی کبھی برائی نہیں کرتا، یاد رکھنا، اسلام میں مالداری کی برائی نہیں ہے۔ مولوی کر دے، اد ملا کر دے، اس کی تو میں ذمہ داری نہیں لیتا، لیکن اسلام میں مالداری بری نہیں ہے۔ اگر اسلام میں مالداری بری ہوتی تو زکوٰۃ کہاں سے ادا ہوتی؟ اسلام میں اگر مالداری بری ہوتی تو حج کیوں فرض ہوتا؟ اسلام میں مالداری اگر بری ہوتی تو عثمان غنی کو دھرتی پہ چلتے ہوئے جنت کا ٹکٹ کیوں دیا گیا؟ اگر اسلام میں مالداری بری ہوتی تو عبد الرحمن بن عوف جن کے سونے کی چٹانیں تھی ان کو دھرتی پہ چلتے ہوئے جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا۔ عشرہ مبشرہ جو ٹاپ 10 صحابہ ہیں ان میں یہ دونوں صحابہ ہیں، بلکہ دنیا میں کوئی ایسا مالدار نہیں آیا جس کے نام کے ساتھ مالداری چپک گئی ہو، کوئی نہیں آیا آج تک، نہ یورپ میں آیا، نہ ایشیا میں آیا، نہ افریقہ میں آیا، ایسا کوئی نہیں آیا جس کے نام، ہاں امبانی آئے، بڑے بڑے ٹاٹا والے، برلا والے آئے، لیکن کسی کے ساتھ نام کے ساتھ مالداری نہیں چپکی۔ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں کہ جن کے نام جب لیا جائے گا تو کہا جائے گا عثمان غنی، غنی کا مطلب ہے مالدار، بڑے مالدار تھے عثمان غنی۔ تو مالداری بری نہیں ہے، آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کے بھی جنت کما سکتے ہیں، لوگوں کے فتووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ مولوی تو آج کل ہر ایک اپنا جو ہے ٹھیا چلا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ماں جو میاڑو آساڑو پھر کو جنت میں جا سے بھی جا سے جہنم میں جا سے، قلامت کفر و فتو، او کافر او کافر او کافر، تو تم ہیکلو جنت میں کبڈی کھیلیس۔ نہیں نہیں، اسلام بہت آسان ہے۔ آپ دکان پہ رہ کے، نبی نے فرمایا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دکان پہ بیٹھ کے 2 کام کر لو، ایک تو اپنی تجارت میں دیانت اور ایمانداری لے آؤ، دوسری یہ سچائی لے آؤ۔ 2 چیزیں دکانداری پہ اگر آپ کرتے ہیں، اور بہت مشکل ہے دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنا، مسجد میں بیٹھ کے سچ بولنا آسان ہے، مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے سچ بولنا آسان ہے، دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ دکان پہ بیٹھ کے اگر کوئی سچائی دکھا دے، ایمانداری دکھا دے، وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، وہ نبیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ کتنا بڑا مقام دے دیا، بہت آسان۔ اگر آپ پٹیل ہیں، پٹیل بھی ہوں گے نا کھانیانے والوں، آج تو گھر گھر پٹیل ہے، اگر پٹیل نہیں ہوتے تو اتنے جھگڑے بھی نہیں ہوتے، پٹیل تو ہونے چاہیے، لیکن آج کل ہر آدمی پٹیل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی نے فرمایا تمہارے بڑوں کے ساتھ اللہ نے برکت رکھی، تمہارے بڑوں کے ساتھ اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو پٹیلوں تم بھی سنو، اسلام کتنا آسان ہے، فیصلے کرتے رہتے ہو، پتہ نہیں کیسے کرتے ہو۔ زندگی میں اگر ایک فیصلہ تم نے صحیح کر دیا، نبی نے فرمایا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 60 سال کی عبادت سے اچھے فیصلے۔ مظلوم کا ساتھ دو، غریب کا ساتھ دو، نہیں جو بکرا کھلائے گا اس کا ساتھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ غریب کا ساتھ دو، انصاف کرو، پھر جو ہے 60 سال تم 5 منٹ میں کما سکتے ہو، 60 سال کی عبادت۔ اگر آپ ڈاکٹر ہو تو بھی جنت کما سکتے ہو۔ وہ کیسے کہ ڈاکٹر کے پاس جب مریض آتا ہے اس کو گراہک کی نگاہ سے مت دیکھو کہ اب مرغی آ رہی ہے اس کو پھنساؤں گا، نہیں نہیں، اگر گراہک بیچارہ جو ہے لرزتا ہوا آ رہا ہے، بخار میں کانپتا ہوا آ رہا ہے، اس کو تم جو ہے عیادت کی نگاہ ڈالو، بس میں اس کا معالجہ کروں گا، اللہ شفا ڈالے، اگر میرے ہاتھ سے اس کو شفا ملتی ہے، اس کے اوپر آپ ایک بار رحم کی اور ایک جو عیادت کی نگاہ ڈالو، جیسے مریض کو دیکھنے بھی جاتے ہیں نا کہ وہ فلانا عزیز بیمار ہے چلو دیکھ کے آتے ہیں، تو ڈاکٹر کو ٹائم نہیں ملتا رشتہ داروں کو دیکھنے کا، اپنی کرسی پہ بیٹھا بیٹھا تو مریضوں پہ چہرے پہ عیادت کی نگاہ ڈال دے، 70,000 فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ کتنا آسان ہے اسلام۔
اگر آپ وکیل بن گئے تو اچھا فیصلہ کرو، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اسلام بچوں تمہیں بھی نہیں روکتا، نہ تمہیں جیم میں جانے سے روکتا ہے، نہ تمہیں کھیل سے جو جائز کھیل ہیں، اگر آپ ہیلتھ کے لیے، آپ اگر صحت کے لیے کھیل رہے ہیں تو اسلام آپ کو نہیں روکے گا۔ آپ اسی نیت بس ٹھیک کر لو۔ آپ چاہے کرکٹ کھیل رہے ہیں عصر کے بعد، ایک بات یاد رکھیں، کرکٹ کے چکر میں نمازیں نہ چلی جائیں۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اگر آپ ہاشم املہ بن کر کھیلتے ہیں یا معین علی بن کے کھیلتے ہیں تو پھر اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا، اسلام آپ کو ہرگز منع نہیں کرے گا، اور جو منع کرے وہ اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ اسلام منع نہیں کرے گا آپ کو، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میری باڈی تھوڑی صحیح ہو۔ نبی نے فرمایا مومن جو قوی ہو وہ کمزور سے بہتر ہے، جو قوی مومن ہو وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو آپ اس نیت سے ہیلتھ کے لیے کھیل رہے ہیں۔ اسلام نے آپ کی صحت کا بہت خیال کیا تھا، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو ماں کے پیٹ میں تھا، لیکن اسلام کو تیری صحت کی، تیرے ہیلتھ کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اگر رمضان کا مہینہ آ جائے، اب آ رہا ہے رمضان، کر لو اس کی تیاری، اور قرآن کی تلاوت کو بھی بڑھا دو، اور دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے، اور پھر اس میں جو ہے تراویح اور روزے کی پابندی کریں، ایسا ماحول بنائیں۔ جب ماحول بنتا ہے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے، جب ماحول نہیں ہوتا تو بڑے بڑے بھی نہیں چل پاتے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بیچارے تبلیغ والے ٹھوڑیوں میں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ایک ایسا ماحول بناؤ، گھر گھر نمازی، گھر گھر قرآن میں پڑھنے والے، سارے گھر کے سدسیہ جب روزے دار ہوں گے تو پھر جو ایک ہوگا اس کو شرم آئے گی۔ پہلے شرم تھی، اگر کوئی روزہ چھوڑ دے بھی دیتا تھا وہ چھپ چھپ کے کھاتا تھا، آج تو چوراہوں پہ کھڑے کھڑے کچوریاں کھاتے ہیں، کیونکہ شرم نہیں، ماحول نہیں۔ اسی لیے جو ہے ایسا ماحول ہم بنائیں۔ تو رمضان کے روزے کی فضیلت کیا؟ نبی نے فرمایا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے میدان میں نیک اعمال کا بدلہ دے گا تو فرشتوں سے دلوائے گا کہ نماز کا یہ ثواب ہے، روزے کا، زکوٰۃ کا یہ ہے، حج کا یہ ہے، عمرے کا یہ ثواب ہے۔ لیکن جب روزے کے ثواب کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے فرشتوں تم ہٹ جاؤ، تم روزے کا بدلہ نہیں دے سکتے ہو، روزے کا بدلہ میں خود اپنے بندوں کو دوں گا۔ اگر میرا بندہ راضی نہیں ہوا تو پردے ہٹا کے میرے بندے کو اپنا دیدار کرا دوں گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ یہ روزے کا بدلہ ہے۔ لیکن تیری ہیلتھ کا خیال اسلام نے کتنا رکھا کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو اسلام نے تیری ماں کو حکم دیا کہ بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہو اور رمضان کا مہینہ آ جائے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کی کمزوری کا خطرہ ہو تو اے مومن ماں تو روزہ چھوڑ دے، بچے کی صحت کا خیال رکھ۔ اگر دودھ پلانے والی ماں ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر بچے کی صحت پہ معمولی سا بھی فرق آ رہا ہے، اسلام نے کہا کہ جو ہے تم روزے بعد میں قضا کر لینا۔ بعد چھوڑ دے گا مطلب یہ نہیں کہ پھر قضا ہی نہیں رکھنی، قضا تو رکھنی پڑے گی، چاہے 6 مہینے کے بعد رکھ۔ اسلام تجھے یہ بھی نہیں کہا کہ بقرعید سے پہلے پہلے رکھنے ہوں گے، یہ بھی نہیں کہا 6 مہینے کے بعد رکھ دینا، 8 مہینے کے بعد رکھ دینا، بچہ جب دودھ چھوڑ دے تب رکھ دینا، جب ڈیلیوری ہو جائے تب رکھ دینا، لیکن ابھی روزہ چھوڑ دے کیونکہ بچے کی صحت کا مسئلہ ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام بہت آسان ہے، اسلام بہت آسان